نینوا ایک عظیم شہر تھا جو دریائے دجلہ کے کنارے آباد تھا، ہزاروں سال پرانی تہذیب، بلند عمارتیں اور بت خانوں سے بھرا ہوا یہ شہر اپنی دولت، طاقت اور بت پرستی کی وجہ سے مشہور تھا۔ لیکن اللہ کو بھلا بیٹھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو اس بگڑی ہوئی قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، اپنے نینوا کے لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور کہا، ایک اللہ کو مانو، وہی تمہارا رب ہے۔ لیکن لوگوں نے مذاق اڑایا، کچھ ہنسنے لگے، کچھ نے کہا یہ تو خواب دیکھنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کئی سال تک دن رات انہیں سمجھایا، لیکن قوم اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہی۔ آخر کار حضرت یونس علیہ السلام نے کہا، اگر تم باز نہ آئے تو اللہ کا عذاب ضرور آئے گا۔ یہ قوم نے جواب دیا، ہم نہیں مانتے، اگر عذاب آنا ہے تو آ جائے۔ دل گرفتہ ہو کر یونس علیہ السلام نے شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور خاموشی سے نکل گئے۔ اب ایک کنارے پر پہنچے جہاں ایک کشتی مسافروں کو سمندر پار لے جا رہی تھی۔ کشتی روانہ ہوئی اور سمندر کے بیچ پہنچ گئی۔ اچانک ایک طوفان آیا، آسمان پر بجلی چمکی اور سمندر میں بڑی بڑی لہریں اٹھنے لگیں، کشتی ڈوبنے لگی اور ملاحوں نے کہا یہ کشتی اس لیے بھاری ہے کہ اس میں کوئی غلام بھاگ آیا ہے۔ انہوں نے قرعہ اندازی کی اور 3 بار قرعہ یونس علیہ السلام کے نام پر آیا۔ یونس علیہ السلام نے سمندر کی موجوں میں کودنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی اب سمندر میں کودے، اللہ کے حکم سے ایک بہت بڑی مچھلی نے آپ کو زندہ نگل لیا۔ اب 3 اندھیروں میں تھے، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ مچھلی کے پیٹ میں اپنے اللہ کو یاد کیا اور عاجزی سے دعا کی دعا قبول فرمائی اور مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں ساحل پر لے جا کر اگدے۔ ساحل پر وہ کمزور اور بیمار حالت میں پڑے تھے، جیسے ایک ننگی ہڈی۔ اللہ نے ان کے لیے ایک کدو کا درخت اگایا جس نے سایہ اور خوراک فراہم کی۔ اس دوران نینوا کے لوگ آسمان پر سیاہ بادل دیکھ کر ڈر گئے۔ انہوں نے اجتماعی طور پر توبہ کی، مرد، عورتیں، بچے سب رک کر اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور عذاب کو ٹال دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام صحت مند ہو کر واپس آئے تو قوم نے انہیں خوش آمدید کہا اور اللہ پر ایمان لے آئیوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اللہ کی رحمت سے بچ گئی اور ایمان والی بن گئی۔